الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے۔ موسم کا گرم ہونا، سرد ہونا، بارش کا ہونا، پتھ جھڑ کا ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، دن کا آنا چلا جانا، رات کا آنا چلا جانا، دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، دن کا گرم ہونا اور رات کا ٹھنڈی ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس نظام میں کسی کو کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس علاقے میں جتنی چاہے بارش کو برسائے، گرم علاقے کو سرد میں تبدیل کر دے، سرد علاقے کو گرم بنا دے۔ پانی جس جگہ بے پناہ دستیاب ہو وہاں خشک سالی لے کر آئے کہ پانی کا ایک بوند بھی وہاں میسر نہ ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن مراحل سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے، اسلام کے اندر اس کی رہنمائی اور گائیڈنس ضرور موجود ہوتی ہے۔ یا تو قرآن کریم میں اس کی صراحت ہوتی ہے، یا اشارہ کنایہ ہوتا ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جس سے انسان کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، جس طرح سردی کے موسم میں میں نے سردی کے موسم سے متعلق کچھ احکام، کچھ عبرت کی باتیں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی تھی،
اسی طرح ابھی چونکہ گرمی کا موسم ہے، اس سے متعلق بھی چند باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں۔ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اشتقت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میرے اندر اس قدر گرمی ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے یا کھا لیا ہے۔ خود جہنم نے اپنے ایک دوسرے حصے کو یعنی جہنم کو کھا لیا ہے، اس قدر گرمی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہاں سوچنے والی یہ ہے کہ جہنم جو دوسروں کو سزا دینے کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ خود اس قدر گرم ہے کہ وہ اپنے ہی ایک دوسرے حصے کو کھا گئی ہے۔ اس کی آگ کے اندر اس قدر شدت ہے، گرمی ہے۔ تو اس حدیث کو سنتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اجرنی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اجرنا تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میرے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے جہنم سال میں 2 مرتبہ تجھے سانس لینے کی اجازت ہے۔ چنانچہ جہنم جب سانس کو کھینچتا ہے تو پورے علاقے سے گرمی جہنم کے اندر چلی جاتی ہے اور پورا علاقہ سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب دوسری مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت ہوتی ہے تو وہ اپنی سانس کو جہنم چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی گرمی نکل کر ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس بنا پر دنیا میں موسم کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور کبھی موسم گرم ہوتا ہے۔ سردی اور گرمی کی اصل وجہ یہی ہے کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس کو ایک بار کھینچنا، سانس کو ایک بار چھوڑنا، یہ اصل وجہ ہے سردی اور گرمی کے آنے کی۔ اس موسم میں عموماً دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ان میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے تو جو گرمی کے دنوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ گرمی کا لمبا دن ہو جس میں 12.5 13 14 15 گھنٹے مل جائیں اور ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھیں، نفل روزہ۔ ان کے اندر شوق تھا کہ گرمی کے موسم میں لمبا لمبا روزہ رکھیں، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس ہمیں تڑپائے اور ہم انتہائی عاجز اور کمزور ہو جائیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر ٹیک دیں، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ ایسے صحابہ اور ایسے اولیاء کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ گرمی کے دنوں کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ دن میں نفل روزہ زیادہ سے زیادہ وقت تک رکھا کریں۔ اور
انہی کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سردی کی راتوں کا انتظار کیا کرتے تھے، کہ سردی کی راتیں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی ہیں، عشاء کی نماز 8 بجے ختم اور فجر کی نماز 6 بجے 6:15 بجے علاقے کے اعتبار سے، اور کچھ وقت زیادہ یا کم ہوتا ہے تو رات جو ہے 10-12 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے۔ تو عشاء کے بعد 7-8 گھنٹے عبادت کرنے کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ اور صحابہ سردی کی راتوں کا انتظار کرتے تھے کہ سردی کا موسم کب آئے، ہم اس میں رات میں پوری رات اللہ کے لیے عبادت میں گزار دیں۔ اور گرمی کی راتوں کی شکایت کیا کرتے تھے، رات میں نیت باندھ لیے، نماز پڑھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی اللہ والی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، گرمی کی رات میں عبادت کرتی، ابھی نماز مکمل بھی نہیں کیے، صبح کا وقت ہو گیا، تو وہ شکایت کیا کرتی تھی، اے رات تو کتنی چھوٹی ہے، میں اپنے رب کے سامنے ابھی کھڑی ہوئی، کچھ ہی میں نے پڑھا تو مکمل ہو گئی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کو رات کے چھوٹے ہونے کی شکایت ہے۔ تو اولیاء اللہ اور صحابہ گرمی کے دنوں کو، سردی کی راتوں کو بڑی غنیمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، خاص کر یہ جو گرمی کی راتیں ہیں انتہائی مختصر ہیں، چند ہی گھنٹوں میں رات پوری ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر گئے، تھوڑا کھانا وغیرہ کھایا اور چہل قدمی کی اور ضروری کچھ کام تھا کیا، تو دیکھا کہ اتنے میں 11 بج گئے، اور صبح میں 4-4:15 بجے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو مشکل سے رات میں 4 یا 5 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں۔ تو ایسی راتوں کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہمارے نوجوان سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، رات بھر موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے 1-2 بج جاتا ہے اور نیند ان کی پوری نہیں ہو پاتی۔ صبح میں اٹھتے ہیں تو انتہائی نڈھال، سستی، کاہلی کے ساتھ، اور اکثر و بیشتر نمازیوں کی نماز فجر کی چھوٹ جاتی ہے گرمی کے موسم میں بلا وجہ۔ تو گرمی کے موسم میں جلد سے جلد سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گرمی کے موسم میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، جمعہ کا دن تھا، مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور پسینے کی بو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسینے کی بدبو سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، آپ کے برابر میں جو ہے اس کو بھی بچاؤ، اور فرشتوں کو بھی تکلیف نہ دو۔ انسان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو برابر والے کے پسینے سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے کو بھی آپ کے اور برابر والے کے پسینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں جب ہم لوگ نماز پڑھنے آئے یا کسی بڑے مجمع میں ہمیں جانا ہو تو نہا دھو کر کے جایا کریں۔ پانی اگر زیادہ میسر ہے روزانہ 1 مرتبہ نہا لیں، یا 2 دن میں 1 مرتبہ کم از کم نہا لیں۔ اگر پورا نہانے کا موقع نہیں ہے، کم از کم بھیگا کپڑا لے کر اپنا پسینہ پیٹ پیٹ وغیرہ پوچھ لیا کریں، کچھ خوشبو عطر وغیرہ لگا لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اور مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔
تو گرمی کے موسم میں اپنے پسینے سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ کسی جگہ ہم لیٹتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد کی چٹائی پر ہم سو رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں۔ یہاں نمازی لوگ آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی وہاں لگاتے ہیں، پسینے والے جسم کو لا کر وہاں لگا دیا، بدبو وہاں پھیل جائے گی۔ پہلے کھڑے ہو کر اپنا پسینہ پوچھیں، صاف کریں، بعد میں مسجد کی چٹائی پر ضرورت کے لیے تھوڑی دیر آرام کر لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے پسینے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا اور اس کی بدبو سے اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا۔ اس کے لیے عطر، خوشبو، پاؤڈر وغیرہ کا ضرورت کے حد تک استعمال کرنا ہے، یہ بھی نظافت میں داخل ہے۔ اور النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ گرمی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب سامنے رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ ویسے تو عام طور پر بھی ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، ہمیں رکوع کرنا، سجدے میں جانا، اٹھنا بیٹھنا، دن بھر میں ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، 5 فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ واجبات ہیں، سنن مؤکدہ ہے، نوافل ہیں۔ تو اس کے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس ہمارے لیے سوٹیبل ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا اہتمام کرنا۔ اور خاص کر گرمی کے موسم میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان وہ گھسیٹتے رہتی ہیں پینٹوں کو، چڑھتی اس نے پینٹ، باتھ روم میں گئے پیشاب کرنے، سارا پیشاب پینٹ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ اکثر نوجوان پیشاب کرنے پیشاب خانے میں نہیں جاتے، لیٹرین میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ پورا کھول کر کے پیشاب کرنا۔ کس نے کہا کہ ایسی مصیبت خریدو، اتنا ٹائٹ جینس پینٹ اور اس میں پسینہ نکلتا ہے بدن سے، تو پینٹ چونکہ بدن سے چپکی ہوئی ہے تو پسینہ اور پینٹ دونوں مل کر کے اس کے سنگم سے بہت ساری بیکٹیریا پیدا ہوتی ہے، بہت ساری بیماریوں کے شکار ہمارے نوجوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بیماریاں جلدی نظر نہیں آتی، دھیرے دھیرے اس کے اثرات پورے جسم میں منتقل ہوتے ہیں۔ ٹینشن کی بیماری ہو جاتی ہے، مالی خولیہ ہو جاتا ہے، یا مردانہ قوت کے اندر کمی آ جاتی ہے، جسم کے اندر جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت جس کو بولا جاتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، بہت ساری باتیں۔ اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ تھا، حج کا موسم، اونٹنی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سامنے اونٹنی کی مہار کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے رسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بڑے شیطان کو کنکر مارنے جا رہے ہیں، گرمی کی شدت زیادہ ہے، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ایک چادر سے ڈھانپا، ایک چادر لے کر کے ڈھانک دیا تاکہ گرمی کی شدت ڈائریکٹ سر کے اوپر اور جسم کے اوپر نہ پڑے۔ تو یہاں سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے سر کا رومال استعمال کرنا،
یہ حضور کا عمل ہے، یا چھتری کا استعمال کرنا یہ انتہائی پسندیدہ ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ ایک صحابی ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوپ تو جہنم کی آگ ہے، اپنے آپ کو دنیا ہی میں جہنم کی آگ سے جلنے سے بچاؤ۔ دھوپ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ جہنم سانس لیتا ہے، جس کی وجہ سے سانس چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی آتی ہے۔ تم دنیا ہی میں جہنم کی سزا کیوں کاٹ رہے ہو؟ جب تمہارے پاس سائے کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، دھوپ میں اپنے آپ کو نہ جلاؤ۔ اس لیے خود کو بلا وجہ بازاروں میں گھما پھرا کر کے وہ گرمی کا ہمیں شکار نہیں بنانا چاہیے۔ ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر کے اندر رہیں یا اپنے آفس میں، دکان میں، ڈیوٹی میں، جہاں پر آپ ہیں وہاں رہیں۔ خواہ باہر گھومنا، بازاروں میں گرمی کے موسم میں چلنا پھرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور روحانی اعتبار سے بھی آدمی کے اندر سستی آ جاتی ہے، عبادت نہیں کر پاتا، کانسنٹریشن اور توجہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا کہ راستے میں پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، آنے جانے کے راستے میں پیشاب نہ کرو۔ اسی طرح جس جگہ سایہ ہو ایسی جگہ بھی پیشاب نہ کرو، کیونکہ وہاں سایہ ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی کتا آ کر کے سو جاتا ہے، کوئی بلی آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی جانور آ کر کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جانور کو بھی اپنے سے تکلیف نہیں پہنچانا۔ میں نے آپ کو شاید سنایا ہوگا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک باریک گلی سے گزرنا ہوا۔ گلی بہت چھوٹی باریک ہے، ایک آدمی یا 1.5 آدمی کے چلنے کا راستہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس گلی میں گھستے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ پیچھے پوری لائن لگی ہوئی ہے مریدین کی، شاگردوں کی، اور سامنے کیا ماجرا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں پیچھے والوں کو پتہ نہیں چلا۔ کافی دیر کے بعد 5 منٹ ہو گئے ہوں گے، 10 منٹ ہو گئے ہوں گے، 15 منٹ ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو پیچھے والوں نے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ آخر حضرت راستے میں جاتے جاتے گلی کے بیچ میں کیوں رک گئے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو بتایا گیا دراصل اس باریک گلی میں بہت ٹھنڈک تھی، اس ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے ایک کتا راستے میں سویا ہوا تھا، اور گلی بہت باریک ہے، ادھر سے ادھر سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر جانا ہے کتے کو پھلانتے ہوئے جانا ہے، کتے کے اوپر سے پیر ادھر رکھو، اس میں کیا ہوگا؟ کتے کو ڈسٹرب ہوگا، اس کی نیند میں خلل واقع ہوگی۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کیا، کھڑے رہے۔ 5-10 منٹ کے بعد کتے نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے، ولی اللہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پوری ٹیم پیچھے لگی ہوئی ہے، سارے مریدین لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کتا اپنا سر ہلاتا ہوا، کان پھڑپڑاتا ہوا آگے بڑھا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے بڑھ کر کے چلے گئے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے
کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ اب کسی جگہ سایہ ہے تو اس سائے کی جگہ پیشاب نہیں کرنا ہے۔ ہاں جنگل ہے، وہاں بہت سارے پیڑ ہیں، درخت ہیں، وہاں کسی جگہ آپ نے سائڈ میں جا کر کے کر دیا، پتھر کے کنارے وغیرہ، جہاں سوراخ کچھ نہ ہو، ورنہ سوراخ کے اندر چونٹیاں ہوتی ہیں، سانپ بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، تو مناسب جگہ دیکھ کر کے پیشاب کرنے کا حکم دیا، سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی درخت کے نیچے گندگی نہ ڈالو، کیونکہ درخت انسان کو سایہ دیتا ہے، درخت انسان کو دھوپ کی تپش سے اور اس کی گرمی سے بچاتا ہے۔ تو آنے جانے والے مسافرین اور کچھ چرند پرند جانور وغیرہ درختوں کے نیچے آ کر آرام کرتے ہیں، اس لیے درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پیشاب پاخانہ کہیں باہر جائیں، سفر میں ہوں، تو ایسی جگہ جہاں سایہ ہو پیشاب پاخانہ نہ کریں، ورنہ مسافرین کو یا کم از کم جانوروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور گرمی کے موسم سے متعلق ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے۔ ٹھنڈے کا مطلب یہ فریج والا نہیں، کولر والا نہیں، یہ تو آپ کا پیٹ ستیہ ناش کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، بڑے بڑے جو ماہرین ہیں، ڈاکٹرز، وہ کہتے ہیں فریج کا پانی ہرگز نہ پینا۔ نارمل ٹھنڈا پانی جیسے گھڑے کا رکھا ہوا، مٹکے کا رکھا ہوا پانی ہے، یا کسی برتن میں ہے لیکن اس کے نیچے مٹی وغیرہ ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک آ گئی، ایسا پانی، یا کنویں کے اندر، کنواں جو ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، درخت ہے، سایہ ہے، اس کنویں کے اندر کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا اور میٹھا پانی گرمی کے موسم میں خاص طور پر پسند فرماتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نیت سے اگر ہم مٹکے کا، کنویں کا پانی پئیں گے، سنت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تر کھجور دونوں کو ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ تربوز بھی کھا رہے ہیں گرمی کے موسم میں، اور ساتھ میں تر کھجور، سوکھا کھجور نہیں، تر بھیگے ہوئے، پین کھجور جسے ہم لوگ بولتے ہیں، دونوں ایک ساتھ کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے میں زائل کرتا ہوں۔ باڑی کے اندر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، دونوں کو بیلنس میں رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ہمیں دیا ہے کہ تربوز بھی کھاؤ اور تر کھجور بھی کھاؤ ایک ساتھ میں، انشاءاللہ جسم کے اندر سردی گرمی کا لیول ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس تربوز بھی موجود ہے، کھجور بھی موجود ہے۔ سنت کی نیت سے آپ لوگ روزانہ یا 2-4 دن میں ایک دفعہ کھائیں، پیٹ بھی بھرے گا، مزہ بھی آئے گا، جسم کا بیلنس لیول بھی صحیح ہو جائے گا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ عموماً گرمی کے موسم میں ہمارے نوجوان تالاب میں، ندیوں میں، نہروں میں، کنویں وغیرہ میں، اور آج کل تو سوئمنگ پول ہے، وہاں نہانے جاتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے۔ ویسے جانے والوں کی تعداد کم ہے۔ پہلے ایک 20-25 سال پہلے ماں باپ کہا کرتے تھے پڑوس کے بچوں سے، ہمارا بیٹا کہاں کی تالاب کن ہے، بلا لے کے جا، گراؤنڈ میں ہے میرا بیٹا، اس کو پکڑ کر کے لاؤ، فلاں باغیچے میں گیا ہوا ہے، جلا کوڑی کھیل رہا ہے، پکڑ کر کے لاؤ۔ پہلے ماں باپ یہ بولتے تھے، اب ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہیں بیٹا گھر کے بیڈ روم میں موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے،
مرغی کی طرح کونے میں اسی میں لگا ہوا ہے. سر کوٹ کوٹ کر کے ماں بولتی ہے بیٹے موبائل کو پھینک, باہر جا کر گھوم کر کے آ, کھیل کر کے آ, یہاں تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسا ماحول آ گیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو گرمی کے موسم میں تالاب میں, ندیوں میں اور سوئمنگ پول میں نہانے کودنے جاتے ہیں, اچھی بات ہے. تیراکی سیکھنا یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی سنت ہے, تیرنا سیکھنا چاہیے. تو اس میں اسلامی ہدایت یہ ہے کہ جہاں آپ تیرنے جائیں پردے کا اہتمام کریں, سطر کا اہتمام کرنا. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر, وہاں سے لے کر گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک, یہ پورا سطر میں داخل ہے. اس لیے سوئمنگ پول میں اگر ہمارے نوجوان تیرنے جاتے ہیں, نہانے جاتے ہیں, بالکل اجازت ہے, لیکن سطر کا خیال رکھنا. اور جو پہنتے ہیں شارٹ وہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا, ایک دم چست رہے گا, پانی میں کود کر باہر آتے ہی پورا سیمپل نظر آتا ہے. بہت یہ اس کے اندر کیا ہے, احتیاط برتنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چست لباس پہننے سے منع فرمایا, ایسا ٹائٹ لباس جس میں انسان کے جسم کے اعضاء سمجھ میں آتے ہوں, منع فرمایا. مرد کے لیے بھی منع ہے, عورتوں کے لیے منع تو ہے ہی, مرد کے لیے بھی منع ہے. اس لیے چاہے عام طور پر چلنے پھرنے میں پہنتے ہوں یا سوئمنگ پول میں نہانے جا رہے ہوں, وہاں پر بھی ٹائٹ اور چست لباس نہیں پہننا, بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. سطر کا خیال کرنا اور سوئمنگ پول میں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. پیشاب وغیرہ کریں گے ممکن ہے کہ پانی گندا ہو جائے. ویسے گندا نہیں ہوتا, بہت پانی ہوتا ہے, لیکن پانی کے اندر جو اس کی ایک اپنی خاصیت ہے وہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس میں پیشاب کرنا انسان کے ڈس اوبیڈینٹ ہونے کی علامت ہے, بیوقوف اور غیر شریف ہونے کی علامت ہے. وہاں پیشاب نہیں کرنا, باہر جا کر کے پیشاب پاخانہ کر کے آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سوئمنگ پول میں مرد کا سیکشن الگ, عورتوں کا سیکشن الگ, دونوں کا آنے جانے کا راستہ الگ. ان کی آواز ان کو, ان کی آواز ان کو نہ سنائی دیتی ہو ایسی جگہ جانا ہے, ورنہ بالکل نہیں جانا. ویسے تو عورتوں کو سوئمنگ پول میں جانا ہی نہیں ہے, عورتوں کو سوئمنگ پول وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے. ہاں ضرورت کے لیے سیکھنے کے لیے جانا ہے تو بچپن میں ہی سکھا دینا, بڑی ہو جائے تو پھر نہیں جانا. بہرحال تو گرمی کے موسم میں جو ہم لباس پہنتے ہیں اس لباس کے اندر بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ گرمی کے موسم کے حساب سے مرد کو عورت کو لباس پہننا چاہیے. سردی میں تھوڑا موٹے کپڑے پہن لیے, گرمی میں تھوڑا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن لیے. اور کیسا کپڑا؟ تھوڑا باریک ہو, اتنا بھی باریک نہیں کہ اندر کا جسم نظر آئے. جو پردے کی جگہ ہے, سطر ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے, اتنا باریک کپڑا بھی اجازت نہیں ہے. مناسب انداز میں باریک لباس ہونا چاہیے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اور بعض بڑے لوگ بھی گرمی کے موسم میں شارٹ پہن کر کے بازار میں گھومتے ہیں, گاڑیوں میں جاتے ہیں. شارٹ پہننے کی اجازت ہے, لیکن گھٹنوں سے نیچے ہونا ہو. وہ اتنا ہوتا ہے کہ گھٹنے کے اوپر پوری ران نظر آتی ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ کا سطر کھلا ہوا ہے, گھٹنے سے اوپر آپ نے پہنا, آپ کی ران نظر آ رہی ہے, آپ کا گڑگا نظر آ رہا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. خود کو بھی گناہ ہوگا اور جو کوئی اس کو جان کر کے دیکھے گا اس کو بھی گناہ ہوگا. اس کو جو گناہ ہو رہا ہے اس کا عذاب اور اس کی پکڑ آپ سے ہوگی اگر آپ نے ایسا شارٹ پہنا جس میں ران وغیرہ نظر آتی ہو. تو گرمی کے موسم میں یہ کچھ موٹی موٹی ہدایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اسلام کے اندر انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے سے متعلق جو بھی باتیں ہیں اسلام کے اندر اس کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے. آپ کوئی انسان کی ایسی ضرورت نہیں دکھا سکتے
جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسلام نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو، قرآن نے یا حدیث نے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہ دی ہو، ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کی ضرورت سے متعلق، انسانی ضروریات سے متعلق جو بھی بات ہے، اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک نے اسلام کو کامل، مکمل، اکمل بنایا ہوا ہے۔ مسجد سے متعلق بھی ایک بات بتا دوں، گرمی کے موسم میں لوگ آتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، اچھی بات ہے، مسجد والوں نے اور آپ لوگوں نے مسجد کو جو چندہ دیا، ضرورت کے لیے دیا ہے، بے فضول اس کو، پنکھے کو نہیں چلانا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ نے چلا لیا، نماز پڑھ لیے، جاتے ہوئے بند کر کے جانا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بند نہیں کرتے، جب گرمی لگ رہی ہے چلا لیا، نماز پڑھ لیا، یا تھوڑی دیر لیٹ گئے، فون آ گیا، آتا ہوں کر کے اٹھ کے چلے گئے، یہاں پنکھا بند کرنا بھول گئے۔ اگر کوئی انہیں بولے بھی کہ بھائی آپ نے پنکھا بند نہیں کیا، تمہیں بند کرو جی، تم نہ دستا نہیں ہے کیا، آرگومنٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح وضو خانے میں پانی بہت مہنگی چیز ہے۔ وہ کون سا شہر ہے، ابھی اخبار میں آیا تھا، کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ کا کیپ ٹاؤن ہے، وہاں کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے، ایک سنگل ڈراپ بھی وہاں نہیں مل رہا ہے، زمین کے اندر سنگل واٹر ڈراپ موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر پانی کا پرسنٹیج 12.5% ہے، بس پوری دنیا کے اندر جو پانی استعمال کے لائق ہے وہ 12 یا 10% سے ہی بھی کم ہے، بہت کم پانی موجود ہے۔ اور ہم پانی کس قدر ضائع کرتے ہیں، مسجدوں کا پانی، گھر میں نہیں، گھر میں ایک چمبو میں پورا کام کر لیتے ہیں، مسجد میں ہے تو پورے بکٹ میں وضو بناتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی پانی قیمت سے آتا ہے، بجلی کا بل بھی ہوتا ہے، تو احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرنا، احتیاط کے ساتھ وضو کرنا، اور بیت الخلاء وغیرہ میں ضرورت کے حد تک پانی استعمال کرنا چاہیے، فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گرمی کے موسم میں ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، اللہ نے ان کو کچھ دیا ہوا ہے، 4-5 آدمی کمیٹی بنا لیں، ایک محلے کے 4-5 آدمی کمیٹی بنا کر کے محلے کے کنارے ایک پانی کی سبیل لگائے، فری واٹر فار ڈرنکنگ، راستے میں آنے جانے والا، لو بھائی ایک گلاس پی لو، ٹھنڈا پانی۔ اسی طرح سڑکوں پر بھی، مین روڈ میں جہاں پانی نہیں ملتا، خاص کر شہر کے کنارے، ایسی جگہ 4-5 آدمی جو مالدار قسم کے ہیں، 1-2 مہینہ کام کرنا ہے، 15-20 ہزار روپیہ خرچ ہوگا، یا 50 ہزار بھی خرچ ہو جائے، 4-5 آدمی، 10-15 آدمی مل جائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے اوپر بورڈ لگا دے، فری واٹر فرام مکہ مسجد اندرا نگر، اس طرح بورڈ لگا دیں گے، آنے جانے والا دیکھے گا، کتنا اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، فری میں پانی پلا رہے، کتنا اچھا اثر جائے گا۔ محلوں کے کنارے پانی کی سبیل رکھیں، اور سڑکوں کے کنارے رکھیں، اور شہر کے باہر جو بارڈرز ہیں جہاں پانی وانی نہیں ملتا ہے، ایسی جگہ آپ رکھیں، لوگ کس قدر خوش ہوں گے، آنے جانے والا سب جو ہے دل خوش ہو جائے گا ان کا، کہ مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں، آنے جانے والوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات خود ہمارے ملک کے ایسے ہیں جہاں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گرمی کے موسم میں مدرسے کے قریب میں آنے جانے والے، راستے سے گزرنے والے گاڑی والوں کو، پیسنجروں کو پانی پلایا، تو وہاں جو فتنہ اور فساد کا وقت آیا، آپس کی جو لڑائیوں کا وقت آیا، اس موقع پر آنے جانے والے اور اس علاقے کے رہنے والے جو غیر مسلم بھائی تھے، ان سب نے مل کر کے اس مدرسے کی حفاظت کی ہے۔ غیر مسلموں نے مل کر کے مدرسے کے اور مسجد کی حفاظت کی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، پانی پلانے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسا کام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ صرف بیانات کرنے سے دین نہیں پھیلے گا، قوم کی خدمت کریں گے تو دین پھیلے گا، لوگ اسلام کو قبول کرنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔